مرزا صاحب کی دجل فریبیاں اور ان کی غلط ترجمانیاں لیے ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہیں۔ آج کی ویڈیو جو ہے وہ افطار کے متعلق دعا اور جو روزہ رکھنے کی نیت ہے اس کے متعلق ہے، اور اس پر جو ہے نا یہ اپنی حرزہ سرائی کر رہے ہیں اور تہمتیں جو ہیں وہ لگا رہے ہیں احناف پر اور فقہا پر اور کتب احادیث پر۔ آج ہم وہ آپ کو دکھائیں گے اور اس پر تبصرہ کریں گے، وہ سنتے ہیں۔ روزہ رکھنے اور روزہ کھولنے کی مصنون دعائیں بتا دیں۔ کھولنے اور رکھنے کی دعائیں تو کوئی نہیں، صرف ایک روزہ افطار کرنے کی دعا ہے جو صحیح سند سے ثابت ہے۔ سنن ابی داؤد میں صحیح سند کے ساتھ ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں وہ تابعی کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر وہ افطار کے وقت دعا پڑھا کرتے تھے، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، اور اللہ کے حضور ہمارا اجر پکا ہو گیا۔ دیکھیں جی، حضرت صاحب نے چھوٹی سی دعا ابھی بیان کی ہے اور دعا کے پڑھنے کے انداز سے پتہ لگ رہا ہے کہ حضرت صاحب نے جب سے ہدایت پائی ہے اس وقت سے لے کر اب تک یہ روزوں کے اندر یہ دعائیں پڑھتے رہے ہیں، لیکن ابھی تک ان کو پکی یاد نہیں ہوئی، اسی لیے اٹک اٹک کر جو ہے وہ یہ دعا پڑھ رہے ہیں۔ دوسرا، انہوں نے جو یہ الفاظ ثابت الاجر انشاءاللہ، اس کا بھی ترجمہ ان سے نہیں ہو پایا۔ ترجمہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے نزدیک جو ثابت ہو چکا، بھائی یہاں پر عند اللہ کے الفاظ نہیں ہیں، ثابت عند اللہ، بلکہ یہاں الفاظ ہیں ثابت الاجر انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا تو ہمارا اجر ثابت ہو گیا، یعنی پختہ ہو گیا اگر اللہ نے چاہا۔ اور یہ ان کی جو سکرین ہے اس کے اوپر بھی یہ ترجمہ لکھا ہوا ہے، لیکن حضرت صاحب دیکھ کر بھی ترجمہ نہیں پڑھ سکتے۔ اب آپ وہ دیکھیں یہ سکرین پر نظر آ رہا ہے، اور اگر اللہ نے چاہا تو ثواب مل گیا، وثبت الاجر انشاءاللہ، اور اللہ کے حضور ہمارا اجر پکا ہو گیا۔ اور ظاہر ہے کہ روزہ کھولنے کے بعد کی دعا ہے، پہلے کی نہیں ہے، یعنی جب آپ پانی پی لیں اور افطار کر لیں، یہ ایک دعا ثابت ہے افطار کے وقت۔ بلکہ سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ روزہ دار کی دعا قبول ہوتی ہے خصوصاً افطار کے وقت۔ افطار کے وقت آپ تمام مصنون دعائیں کریں، صبح شام کے جو اذکار میں شام کے اذکار ہیں وہ بھی کریں، اور دعائیں کریں صبح شام کے اذکار جو بلو کارڈ میں گرین کارڈ والی دعائیں کریں، قرآنی دعائیں کریں، جتنی مرضی دعائیں مانگیں۔ باقی یہ ساری جتنی بھی دعائیں ہیں ان کے لیے صحیح سند ہے یا نہیں ہے یہ ان کے بلیو کارڈ پہ لکھی ہوئی ہیں، لہٰذا یہ ثابت ہی ثابت ہیں۔ اب یہ بات کی بات ہے، وہ دیکھا جائے کہ کون کون سی سندیں صحیح ہیں یا کیا ہے ان کے اوپر معاملہ۔ لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو اصول یہ بیان کر رہے ہیں کہ صحیح سند کے ساتھ جو دعا ہوگی وہی معتبر ہوگی، جو صحیح سند میں نہیں ہے وہ معتبر نہیں ہے، یہ حضرت اصول آپ ثابت کریں، وگرنہ تو اپنے ان اصولوں سے یہ جو آپ اپنی طرف سے خود ساختہ بناتے ہیں ان سے آپ توبہ کریں اور عوام کو ان کے ذریعے پریشان نہ کریں۔ اور سنن ابن ماجہ کی آپ بات کر رہے تھے، تو سنن ابن ماجہ میں آپ کو کوئی روایت نظر نہ آئی؟ سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث پاک ہے، یہ سیاستہ کی ہے سنن ابن ماجہ بھی، تو اس کے اندر عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی عمل جو ہے وہ لکھا ہوا ہے افطار کے وقت دعا کا، 239 نمبر صفحہ ہے، اور اس کی حدیث نمبر ہے 1753۔ وَيَقُولُ إِذَا أَفْطَرَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِرَحْمَتِكَ الَّتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ أَن تَغْفِرَ لِي۔ ابن ابی ملائکہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ کو فرماتے ہوئے سنا جب بھی آپ افطار کرتے تو یہ دعا پڑھتے، اے اللہ میں تیری اس رحمت کے جو ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے اس کے وسیلے سے اپنی مغفرت کا سوال کرتا ہوں۔ تو یہ روایت حضرت آپ کو نظر نہیں آئی، اس کو بھی آپ غور سے دیکھ لیں، یہ بھی افطار کے وقت کی دعا ہے۔ باقی یہ جو پبلک میں ایک مشہور دعا ہے نا، اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت، پہلے تو یہ دعا انہوں نے نا ضرب تقسیمیں لگا کے لمبی کی ہوئی ہے، یہ دعا صرف اتنی ہے، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، بس۔ اچھا جی، حضرت صاحب کی جہالت دیکھیں کہ کہتے ہیں کہ یہ بس دعا اتنی ہے، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت۔ ان کو بقیہ روایات سے بالکل ہی کوئی سروکار نہیں ہے کہ بقیہ روایات کے اندر کیا کیا الفاظ آئے ہیں۔ الدعاء للطبرانی، امام ابو قاسم طبرانی، متوفہ 360 ہجری، جلد 1 صفحہ نمبر 286 کے اوپر فرماتے ہیں، حدیث نمبر ہے 918، ان انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ تعالی وسلم کان اذا افطر قال بسم اللہ اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت تقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ اگلی روایت سنیں، ابو القاسم طبرانی، متوفہ 360 سنہ ہجری، اپنی کتاب جلد 7 صفحہ نمبر 298 پر حدیث پاک ہے 7549، ان انس بن مالک، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کیا فرماتے ہیں، کان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا افطر، جب بھی حضور سرور کونین افطار فرماتے،
قال آپ فرماتے بسم اللہ اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت. ہم اور بھی الفاظ دکھا دیتے ہیں جی. امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب الفتح القبیر فی ضم الزیادات الی الجامع الصغیر اس کی جلد 1 صفحہ نمبر 133 کے اوپر 1355 نمبر حدیث پاک آپ نے نقل کی کہ حضور فرماتے ہیں اذا قرب الی احدکم طعام کہ تم میں سے جس کے قریب بھی کھانا کیا جائے وہو صائم اس حال میں کہ وہ روزے دار ہو فلیقل تو اس کو چاہیے کہ وہ یہ دعا پڑھے بسم اللہ والحمد للہ اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت وعلیک توکلت سبحانک وبحمدک تقبل منی انک انت السمیع العلیم. یہاں پر کتنی بڑی روایت پیش کر دی گئی. حضرت صاحب کو یہ نظر نہیں آئی اس وجہ سے کہ یہ عربی میں ہے ساری. یہ ہے کنز العمال جلد نمبر 8 ہے صفحہ نمبر 234 حدیث نمبر ہے 23868. فرمایا اذا قربا یا اذا قربا الی احدکم طعام کہ جب تم میں سے کسی کے قریب بھی کوئی کھانا کیا جائے وہو صائم اس حال میں کہ وہ روزے دار ہو فلیقل اس کو چاہیے کہ وہ یہ کہے بسم اللہ والحمد للہ اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت وعلیک توکلت سبحانک وبحمدک تقبل منی انک انت السمیع العلیم. کنز العمال کی ہی جلد نمبر 7 ہے صفحہ نمبر 32 ہے اور حدیث نمبر ہے 1853. کانا اذا افطرا حضور جب افطار فرماتے قال آپ فرماتے اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت فتقبل منی انک انت السمیع العلیم. تو یہ الفاظ بھی فرماتے. تو حضرت صاحب کہتے ہیں بس یہی الفاظ ہیں اس کے علاوہ الفاظ ہی نہیں ہیں. اتنی احادیث کی کتابیں میں نے آپ کو بیان کی کہ ان کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں. اب آگے سنیں حضرت کیا کہتے ہیں. لیکن یہ آپ کو پتہ نا ان کی تسلی نہیں ہوتی واقعنا عذاب القبری واقعنا عذاب الحج یہ خود لگایا ہوا ہے انہوں نے. استغفر اللہ. ان کی تسلی نہیں ہوتی انہوں نے یہ خود لگایا ہوا ہے. تو بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ جو انہوں نے لگایا ہوا ہے یہ غلط لگایا ہوا ہے اور سامنے والے بھی بیٹھ کر ہنس رہے ہیں تنزیہ طور پر کہ واقعی یار یہ تو اہل سنت کی بہت بڑی غلطی ہے مسلمانوں کی بہت بڑی غلطی ہے سارے کے سارے بے وقوف رہے. مرزا صاحب کو عقل آئی ہے اور مرزا صاحب یہ ہمیں شرعی حکم بیان کر رہے ہیں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ تسلی کس کس کو نہیں ہوتی تھی. جامع ترمذی کی حدیث پاک ہے جلد نمبر 1 ہے صفحہ نمبر 292 ہے حدیث پاک ہے 794 عن ابن عمر انہ احل فانطلق يهل يقول لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال وكان عبد الله بن عمر يقول هذه التلبية رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وكان يزيد من عنده في اثر تلبية رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. کہتے ہیں کہ یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں حضرت عمر فاروق اعظم کے لخت جگر یہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بیان کردہ تلبیہ بھی پڑھتے تھے اور اپنی طرف سے کچھ الفاظ زیادہ بھی کرتے تھے کیونکہ مرزا صاحب کے بقول ان کو تسلی نہیں ہوتی تھی. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کتنے بونگے انداز سے بیان کر رہا تھا. تو یہ بھی الفاظ ظاہری بات ہے جو حکم ہوگا وہ تو لگنا چاہیے اگر وہ شرعی حکم ہے. ان کو بھی تسلی نہ ہوئی. کانا یزید من عنده اپنی طرف سے وہ اضافہ کرتے تھے کس میں فی اثر تلبیت رسول اللہ حضور کے تلبیے کے اندر. کیا الفاظ فرماتے تھے؟ لبیک لبیک وسعدیک والخیر فی یدیک لبیک والرغبہ الیک والعمل. یہ حدیث کیا ہے؟ ھذا حدیث صحیح. یہ حدیث صحیح ہے جامع ترمذی کی. اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ قال ابو عیسیٰ. حضرت اب یہ بات سننے والی ہے آپ یہ سنیں گے تو آپ کے طوطے اڑ جائیں گے انشاءاللہ. فرمایا والعمل علیہ عند اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وغیرہم کہ اس بات پر عمل یعنی دعا کے اندر الفاظ زیادہ کرنا کہ ایک دعا حضور سے مروی ہے اس کے اندر کچھ الفاظ اپنی طرف سے بھی ایڈ کر دینا اس میں شامل کر دینا اس پر اصحاب رسول کے اہل علم صحابہ کا عمل تھا اور ان کے علاوہ یعنی صحابہ کے علاوہ تابعین تبع تابعین علماء مجتہدین محدثین مفسرین تمام کا اس بات پر عمل تھا. اور یہ اس بات کا قول کس نے کیا ہے؟ وہ قول سفیان الثوری و شافعی و احمد و اسحاق. یہ قول امام سفیان ثوری کا ہے امام شافعی کا ہے امام احمد اور امام اسحاق کا ہے. وقال الشافعی اور امام شافعی کیا فرماتے ہیں وہ
सुने, फ़इन ज़ादा ज़ाइदुन फ़ी तलबियती शैयन मिन ताज़ीमिल्लाहि फ़ला बासा इंशाअल्लाह। अगर किसी ज़ायद करने वाले ने, किसी अल्फाज बढ़ाने वाले ने तलबिये के अंदर ऐसे अल्फाज बढ़ाए जो अल्लाह की ताज़ीम के अल्फाज हैं, वो बढ़ा दिए, फरमाया फला बासा इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह इसके अंदर कोई हर्ज नहीं है। इमाम शाफी फतवा दे रहे हैं और इसको इमाम तिरमिज़ी जो है वो नकल फरमा रहे हैं कि दुआ के अंदर अल्फाज ज़्यादा करने में कोई हर्ज नहीं है। और आपके बकौल ये हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर को तसल्ली नहीं हो रही, हज़रत सुफियान सौरी को, हज़रत इमाम अहमद को, हज़रत इसहाक को, हज़रत इमाम शाफी को तसल्ली नहीं हो रही, और उसके बावजूद वो अल्फाज जो है ना वो ज्यादा करिए जा रहे हैं। अस्तगफिरुल्लाह माअज़ अल्लाह। सही मुस्लिम शरीफ जिल्द 1 है, सफ़ा नंबर है 439, हदीस नंबर है 2814। कहते हैं वकाना अब्दुल्लाह इब्न उमर यकूलु, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, काना उमर इब्नुल खत्ताबी यहिल्लु बि इहलाली रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मिन हाउलाइल कलिमाती, कि हज़रत उमर बिन खत्ताब यानी उमर फारूक आज़म अमीरुल मोमिनीन खलीफा सानी हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर के वालिद मोहतरम, वो भी हुजूर के इन्हीं कलिमात से तलबिया कहा करते थे। व यकूलू, और अपनी तरफ से ये अल्फाज भी फरमाया करते थे, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक 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 व सादैक वल खैरु फी यदैक लब्बैक व रग़बाउ इलैक वल अमलु। ये वाले अल्फाज हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर भी करते थे, उमर फारूक आज़म भी करते थे, उनको भी माअज़ अल्लाह तसल्ली नहीं हो रही थी मिर्ज़ा साहब के बकौल माअज़ अल्लाह। बुखारी शरीफ हम आपको नीचे से ऊपर लेकर आ रहे हैं, इंशाअल्लाह आपको समझ में आएगा कि इल्मी किताबी किसे कहते हैं। जिल्द 1 है, सफ़ा नंबर 179 है, हदीस नंबर 799। अन रफ़ाअत इब्न राफ़िइन क़ाला कुन्ना यौमन नुसल्ली वरा नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, कहते हैं एक दिन हम हुजूर के पीछे नमाज पढ़ रहे थे, फलम्मा रफ़अ रासहु मिनर रकअती, जब हुजूर ने रुकू से सर उठाया, क़ाला समिअ अल्लाहु लिमन हमिदा, आपने सामी अल्लाहु लिमन हामिदा कहा, क़ाला रजुल वराअहु, तो एक शख्स जो हुजूर के पीछे खड़ा था, तो वो हुजूर के पीछे खड़े होकर उन्होंने क्या कहा, रब्बना वलकल हम्द। अब उनको भी तसल्ली नहीं हुई, माअज़ अल्लाह सुम्मा माअज़ अल्लाह। हुजूर ने तो रुकू से उठने के बाद हमें क्या तालीम फरमाई है, तुम कहो रब्बना लकल हम्द या रब्बना वलकल हम्द, ये अल्फाज कहो। तो ये सहाबी रसूल हुजूर की तालीम के अंदर मजीद अल्फाज ऐड कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं, हमदन कसीरन तय्यबन मुबारकन फीही, इतने कलिमात आपने बढ़ा दिए और इसके बकौल उनको तसल्ली नहीं हो रही थी। फिर क्या फरमाया, फलम्मन सरफा, रावी फरमाते हैं जब हुजूर ने सलाम फेरा तो हुजूर को सलाम फेरते ही कहना चाहिए था, ये हराम काम किसने किया, ये नाजायज काम किसने किया, ये मकरूह काम किसने किया। लेकिन सुनो हुजूर क्या फरमा रहे हैं, क़ाला मनिल मुतकल्लिमु, ओए लोगो ये किसने कलाम किया है, क़ाला अना, वो शख्स बोला हुजूर मैंने ये कहा है, क़ाला रअयतु बिदअत सलासीना मलकन यबतदिरूनहा अय्युहुम यक्तुबुहा अव्वला, आपने फरमाया ओए बंदे मैंने 30 से जायद फरिश्तों को देखा है कि वो एक दूसरे से सबकत ले रहे हैं कि कौन इस दुआ का सवाब लिखे। ओए हजरत वो जो दुआ के कलिमात सहाबी रसूल ने अपनी तरफ से कहे, उस पर हुजूर को चाहिए था कि वो डांटते, हुजूर उनको मना करते, लेकिन हुजूर फरमा रहे हैं मैंने सवाब लिखने में फरिश्तों को आपस में झगड़ते हुए देखा है। पता लगा कि अगर अल्लाह की ताजीम के लिए अल्फाज बढ़ाए जाएं, जो इमाम शाफी का भी फतवा है, तो उसके अंदर कोई कबाहत नहीं है, बल्कि हुजूर तो यहां कितनी बड़ी बशारत अता फरमा रहे हैं। इनको कहिए जो दुआ हनफी बता रहे हैं ये दुआ खुद किधर लिखी हुई है, तो ये दुआ भी नहीं हदीस की किताब से दिखा सकते। हजरत साहब इतने कॉन्फिडेंस के साथ बात करते हैं कि लगता है कि वाकई जो ये कह रहे हैं वो 100% हक है, सच है, दुरुस्त है, हालांकि ऐसा नहीं है। मैं पहले बात वाज़े करता चलूं कि जो ये तरतीब है, अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुमतु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़तरतु, इस तरतीब के साथ तो कोई रिवायत मौजूद नहीं है कि जिसके अंदर इस तरतीब के साथ कलिमात हों। बाकी ये अल्फाज अगर जायद मान लिए जाएं कि ये हमने खुद जायद किए हैं, तो वो हमने आपको साबित कर दिया जाम तिरमिज़ी की हदीस से, जाम और सही मुस्लिम की हदीस से और सही बुखारी की हदीस से कि अगर अल्लाह की ताज़ीम के लिए कलिमात ज़्यादा किए जाएं तो उनमें कोई हर्ज नहीं है। और यहाँ कलिमात क्या कहा जा रहे हैं जो जायद हैं, वबी का आमनतु, हम तुझ पर ईमान लाते हैं, व अलैका तवक्कलतु, और तुझी पर तवक्कुल करते हैं। तो ये जो दो अल्फाज, दो जुमले बीच में शामिल हैं, ये भी अल्लाह की ताज़ीम की वजह से हैं। तो इमाम शाफी के कौल के मुताबिक और जाम तिरमिज़ी, सही मुस्लिम, सही बुखारी के मुताबिक इनके अंदर कोई हर्ज नहीं है।
لیکن وابی کا آمنتو اور علیہ کا توکلتو، کیا یہ کسی بھی افطار کی دعا کے اندر حدیث پاک میں آئے ہیں یا نہیں؟ ہم آپ کو وہ دکھا دیتے ہیں حضرت کہ یہ الفاظ بالکل وارد ہوئے ہیں۔ کنز العمال ہے، جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 234، حدیث نمبر ہے 23868۔ فرمایا اذا قرب الى احدکم طعام، جب تم میں سے کسی کے نزدیک کھانا کیا جائے وہو صائم، اس حال میں کہ وہ روزہ دار ہو، فلیقل، اس کو چاہیے وہ کہے بسم اللہ والحمد للہ اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت وعلیک توکلت، وعلیک توکلت۔ تو یہاں پر دیکھیں اللہم لک صمت، یہ الفاظ سنن ابی داود حضرت صاحب بھی مان رہے ہیں، اور وعلی رزقک افطرت، یہ الفاظ بھی حضرت مان رہے ہیں سنن ابی داود کے۔ علیک توکلت، یہ الفاظ میں نے آپ کو کنز العمال کے حدیث پاک سے دکھا دیے کہ کنز العمال کے حدیث پاک کے اندر یہ موجود ہیں۔ اور دوسری حدیث پاک جو ہے جامع الاحادیث امام سیوطی کی متوفہ 911 ہجری، آپ نے جلد 3 صفحہ نمبر 422 پر یہی حدیث پاک بالکل انہی الفاظ کے ساتھ آپ نے نقل کیا، اور اس میں علیہ کا توکلتو کے الفاظ موجود ہیں۔ وابی کا آمنتو والے الفاظ اب ہم نے دکھانے ہیں، وہ ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں۔ حضرت کتاب الفقہ ہے اور مذاہب اربعہ کے اوپر، اور اس میں کیا فرمایا؟ اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت وعلیک توکلت وبک آمنت۔ تو جتنے بھی اس دعا کے اندر الفاظ تھے وہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم نے آپ کو بتا دیا کہ احادیث کے اندر موجود ہیں۔ ہاں یہ جو ترتیب ہے اس ترتیب سے کوئی حدیث پاک ابھی ہماری نظر سے نہیں گزری، لیکن اس کو مذموم کہنا اور کہنا بالکل ثابت ہی نہیں ہے یہ الفاظ، یہ ان کی سراسر جہالت ہے۔ آپ آئیں ملا علی قاری علیہ رحمہ سے ان الفاظ کے حوالے سے پوچھتے ہیں، جلد 4 ہے اور صفحہ نمبر ہے 426، اس کے اندر حدیث پاک اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، یہ حدیث پاک نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں وَأَمَّا مَشْتَهَرَ عَلَى الْأَلْسِنَةِ، بہرحال وہ دعا جو لوگوں کی زبانوں میں مشہور ہے۔ حضرت یہ ملا علی قاری ہیں جو 1014 سن ہجری میں فوت ہو رہے ہیں، اور یہ جب بات لکھی وہ کتنے پہلے لکھی اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن اس وقت بھی آپ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگوں میں جو مشہور ہے وہ کیا ہے؟ اللہم لک صمت وبک آمنت وعلی رزقک افطرت، کہتے ہیں فزیادۃ وبک آمنت لا اصل لها وان کان معناها صحیحا وکذا زیادۃ وعلیک توکلت، کہتے ہیں کہ یہ جو دعا ہے اس کے اندر وبک آمنتو وعلیک توکلتو، یہ جو الفاظ زیادہ کیے ہیں ان کی اگرچہ بالکل اسی ترتیب سے کوئی حدیث موجود نہیں ہے، لیکن ان کا حکم کیا ہے؟ فرمایا من البدعۃ الحسنہ، یہ بدعت حسنہ ہے۔ اگر یہ روایت نہیں بھی ہے نا حضرت تو یہ دعا ملا علی قاری فرما رہے ہیں بدعت حسنہ ہے، تو پتہ لگا کہ یہ الفاظ جو ہیں روایات کے اندر موجود ہیں، ہاں اس ترتیب سے موجود نہیں ہیں، اس کے باوجود ملا علی قاری نے فرما دیا کہ یہ روایت مانن درست ہے، اگرچہ اس ترتیب سے روایت موجود نہیں ہے، لیکن ملا علی قاری علیہ رحمہ فرما رہے ہیں یہ بدعت حسنہ ہے۔ یہ بھی ابو داؤد میں، لیکن اس کے ساتھ امام داؤد نے لکھا ہے کہ یہ مرسل روایت ہے، یہ تابعی نبی علیہ السلام سے بیان کر رہا ہے، اس کی حدیث کی سند ہی مکمل نہیں ہے، یعنی ضعیف ہے، ضعیف میں بھی لوس درجے کے اوپر ہے، صحیح، لیکن وہ بھی دعا غلط ہے۔ وہ جو حدیث میں الفاظ ہیں وہ یہ نہیں ہے، وہ یہ ہے اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، انہوں نے کیا بنایا اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت۔ حضرت صاحب یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت ہے، یہ والی روایت بھی اگر لی جائے سنن ابی داود کی تو یہ مرسل روایت ہے جو کہ ضعیف سے بھی لوور درجے کی ہے۔ حضرت صاحب نے پتہ نہیں یہ کہاں سے قاعدہ انہوں نے ایجاد کیا ہے کہ دعاؤں کے اندر صحیح سند ہونا یہ ضروری ہے، مرسل روایت جہاں آ جائے گی وہ دعا آپ نہیں مانگ سکتے، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ ملا علی قاری علیہ رحمہ متوفہ 1014 سن ہجری، آپ نے یہی روایت نقل کی اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، اور اس کے بارے میں آگے جو لکھا ہے رواہ ابو داود مرسلن، اس کو ابو داود نے مرسلن روایت کیا۔ اس کے تحت آپ فرماتے ہیں قال ابن حجر، ابن حجر فرماتے ہیں وَهُوَ مَعَ إِرْسَالِهِ حُجَّةٌ فِي ذَلِكَ، کہتے ہیں مرسل ہونے کے باوجود بھی یہ دعا کے معاملے میں حجت ہے، دلیل ہے۔
اس سے استدلال کیا جا سکتا ہے. یہ ابن حجر بھی فرما رہے ہیں اور ملا علی قاری علیہ رحمہ اس کو نقل کر کر اپنا قول بھی بیان فرما رہے ہیں. آگے کیا کہتے ہیں؟ الا ان الدار القطنیہ والطبرانیہ روایاہ بسند متصل لیکنہ ضعیف وہو حجت ایضا. کہتے ہیں اس لیے کہ امام دار قطنی، امام طبرانی، ان دونوں نے اس کو سند متصل سے روایت کیا ہے، اگرچہ اس کے باوجود بھی ضعیف ہے، لیکن وہو حجت ایضا، پھر بھی یہ حجت ہے، پھر بھی قابل استدلال ہے، پھر بھی دلیل ہے. کیوں؟ کیونکہ اس سے دعا ثابت ہو رہی ہے، اور اللہ عز و جل سے دعا کرنا، اس میں ایسے کلمات بھی کوئی نہیں ہے کہ جو معاذ اللہ کے شان کے لائق نہ ہوں. جب اللہ کے شان کے لائق کلمات بھی ہیں اور حدیث بھی مرسل ہے، کوئی وضع ہوئی بھی حدیث پاک نہیں ہے. تو ابن حجر فرما رہے ہیں اور ملا علی قاری رحمہ فرما رہے ہیں کہ یہ حجت ہے. کتنی چیزیں جوڑی ہیں انہوں نے، تو جوڑتے جاتے ہیں. یہ جو جوڑتے جاتے ہیں وہ ہم نے آپ کو بتا دیا کہ یہ تو حضرت عبداللہ بن عمر بھی جوڑ رہے ہیں، عمر فاروق بھی جوڑ رہے ہیں، یہاں تک کہ امام ترمذی نے یہ بھی فرما دیا کہ یہ اصحاب رسول میں سے اہل علم صحابہ وہ بھی ایسے کیا کرتے تھے، اور جو ہے وہ صحابہ کے بعد تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، محدثین، مفسرین وہ بھی ایسے کیا کرتے تھے. بس نہیں کرتے تو مرزا صاحب یہ نیکی کا کام نہیں کرتے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.